اچھا آپ نے ایک اور بات کہی تھی ابھی جب جلسہ ملتوی ہوا تھا، آپ نے کہا تھا کہ 8 ستمبر کو بھی جلسہ ملتوی کر دیں گے. کوئی آپ کے پاس خبر ہے لوگ جو کے پی کے سے آ رہے تھے اسلام آباد میں، کیونکہ سی ایم صاحب کہہ رہے تھے بڑی تعداد کے اندر لوگ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، یہ جلسہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوگا، اور اس کے حوالے سے ثوابی والا وہ ایک ریفرنس بھی دے رہے تھے. انہوں نے کہا تھا نا کسی کا باپ مجھے نہیں روک سکتا ڈی چوک پہ جلسہ کرنے سے. انہوں نے کسی کے باپ کے بارے میں کہا تھا نا، اس نے کہا نا کسی کا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا جلسہ. کوئی ڈیڈی آیا تو روکا تھا اس نے. ترنول چلے گئے نا، اسلام آباد سے ترنول چلے گئے تو کوئی بڑا ڈیڈی آیا ہوگا اس کو روکنے کے لیے. کون آیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بغیر جو ہے نا اب یہ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور اسلام آباد میں جلسہ کیا جلسے بھی نہیں کر سکتے. ہمارے بغیر کا مطلب پاکستان پیپلز پارٹی، مطلب حکومت کے بغیر. تو حکومت تھوڑی جلسے کرنے دے گی، کیوں کرنے دے گی؟ تو پہلے آپ لوگوں نے این او سی کیسے کیسے کی تھی؟ کینسل کس نے کی؟ دیکھیں اپوزیشن میں جب ہم ہوتے تھے نا ہمیں این او سی نہیں ملتی تھی، ہم جلسے کر لیتے تھے اور ڈیٹ دیتے اسی دن ہم جلسے کرتے تھے. ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں یہ مجھے بتائیں اعظم سواتی صاحب نے پریس ٹاک کہاں پہ کی تھی؟ جیل کے باہر آ کے کی تھی. نہیں، ڈونٹ تھنک سو. یو ڈونٹ تھنک سو؟ کہاں کی تھی؟ آپ چیک کر لینا. نہیں آپ بتا دینا، آپ کو پتا ہے 7 بجے کون سی جیل کھلتی ہے؟ تو حکومت نے اجازت دی ہے، حکومت اون کر رہی ہے. فرمائشی پروگرام تھا تو مطلب ہے کہ جب ہم چاہیں گے تو جلسہ کریں گے، ہم چاہیں گے جلسہ نہیں لیکن کریں گے. حکومت کہہ رہی ہے ہم نے کانٹیکٹ کیا تھا. کیا پتہ انہوں نے حکومت کہا کہ مجھے جانے دے اور جلسہ کینسل ہے. اچھا یہ آپ 8 ستمبر کے جلسے کے بارے میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کینسل ہو جائے؟ کیونکہ خان صاحب کی طرف سے تو حلیمہ خان صاحبہ نے کہہ دی ہے کہ اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے بھی اگر کوئی خبر آئی نا تو کینسل نہیں کرنا جلسہ. شاید حلیمہ خان کا ٹیک اوور کر لے پھر جلسہ ہوگا، اگر ان کے ہاتھ میں تو نہیں ہوگا. کن کے ہاتھ میں؟ نام لینا ذرا. یہ جو باہر پھر رہے ہیں جو کہ جس پہ حلیمہ خان آج کل تنقید کرے گی، لوگ اپنی نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آ جائیں، نہیں باقی کام سارے خود کرتے ہیں اور جلسہ کینسل خان صاحب کھاتے میں ڈالتے ہیں. اگر حلیمہ خان نے کچھ اپنا، آپ کو خدشہ ہے کہ خان صاحب نے کینسل نہیں کیا؟ مجھے 100% دیگی نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے یا وہ بھی نہیں ہوئی؟ شاید پری پلانڈ ہو، پہلے سے ملاقات ہو چکی اور یہ ہائپ کریٹ کرنے کے بعد کہہ دیا کہ ہم فلاں تاریخ کو اس وقت ہم جلسہ کیسے کریں گے. اچھا کے پی کے والے حالات بتائیں نا، کے پی کے سے جو لوگ آئے. دیکھیں اب یہ دیکھیں خان صاحب تو ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ ہے نا کہ کسی طریقے سے مجھے این آر او مل جائے، چاہے جلسہ کینسل کرنے پہ ہو، جلسہ کرنے پہ ہو، پاؤں پڑنے پہ ہو، جو بھی ہو این آر او مانگتا ہے کسی صورت مجھے این آر او مل جائے. ویسے اگر این آر او لینا ہوتا فیصل کریم کلی صاحب تو ابھی تک ہو نہ چکا ہوتا معاملہ. کیا رکاوٹ ہے؟ آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے سب. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کوئی اور کہہ رہا ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے یا کوئی اور کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ابھی سب. کون سی سہولت وہ لینا چاہ رہے ہیں یہ بھی بتا دیجیے گا، جیل سے باہر آنے کی یا پھر کوئی اور ملک سے باہر؟ فی الحال تو جیل سے باہر آنے کی این آر او مانگ رہے ہیں نا. ابھی تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ان لوگوں نے ہمیشہ یہ کام کیا ہے. انہوں نے ہمیشہ جس شخص نے بھی ان کے ساتھ اچھائی کی ہے اس کے ساتھ جو انہوں نے کام کیا سب کے سامنے. کبھی بھی اگر آپ کے ساتھ فار ایگزامپل یا کسی کے ساتھ ان کا کوئی وہ ہے ایسے جا رہے ہوں گے 10 قدم بعد اگر ان کو پتا ہے کہ اس سے میرا مطلب پورا ہو گیا تو 11 قدم پہ آپ کو پہچاننے سے بھی انکاری ہو جائیں گے. آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ فیض امین صاحب کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہے؟ بہت سے دیکھیں جہانگیر ترین کے ساتھ کیا کیا ہے. ابھی ریسنٹلی وہ جو مروت صاحب کاؤنٹر میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے ان کے ساتھ کیا کیا. نہیں کیا کیا اپنی پارٹی بنا لی سیپریٹلی. بعد میں بنائی ہے نا، جب وہ جھوٹے لے رہے تھے اور جہانگیر ترین صاحب کے جہاز میں گھوم رہے ہوتے تھے یہ پتہ نہیں تھا کہ جہاز کیسے چلتا ہے، پانی پہ چلتا ہے، سی این جی پہ چلتا ہے، سولر پہ چلتا ہے. اتنا تو نہیں ٹھیک ہے، یہ بھی پتہ نہ ہو کیسے چل رہا ہے. لوگ آ رہے ہیں ان کو آپ مفلر پٹے پہنا رہے ہیں یا پی ٹی آئی میں شامل کروا رہے ہیں، کیا کیا کچھ کروا رہے ہیں. ان کو کوئی حساب کتاب کا نہیں پتا کیسے ہو رہا ہے کیسے. پھر ان کے بعد کو پتہ چل گیا کہ جہانگیر ترین صاحب نے پارٹی بنا لی. دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں. یہ جب دیکھیں تاریخ جب لکھی جائے گی، چیزیں جب باہر آئیں گی تو آپ کو بہت سی چیزوں کا پتہ چلے گا. ریسنٹلی آپ دیکھیں مروت کے ساتھ کیا کیا ہے. جب یہ سارے لوگ آج کل جو ٹی وی پہ بیٹھے نا یہ چوہوں کی طرح بل میں گھسے ہوئے تھے تو ایک پولیٹیکل ورک کہہ رہا ہے مروت میرے اپوننٹ بھی ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن میں ہر پارٹی میں پولیٹیکل ورک کی قدر کرتا ہوں. مروت ہی میدان میں تھا جو لڑ رہا تھا، یہ تو چھپے ہوئے تھے. تو واپس ملاقات ہوئی نا خان صاحب سے، گلے والے ملے ہیں، وہ جفیاں ہوئی ہیں. انہوں نے تو پوری کوشش کی. یہاں پہ میں نے آپ کو ہر پروگرام میں گیا 5 فرینچائز ہیں، ہر فرینچائز کوشش کرتے ہیں. گن لیتے ہیں کون کون سی 5 فرینچائز ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کی ہوگی، دوسری بہت ہیں آپ چھوڑے نہیں، آپ نے 5 نام لے ہی لیا تو کر لیتے ہیں. بزنس سیکرٹ پوچھا تو ہر کسی نے اپنے اپنے. دیکھیں اب یہ جو اسلام آباد والے جو مولانا صاحب سے مل رہے ہیں آج کہہ رہے ہیں مولانا صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، کیا کے پی والے کہتے ہیں آپ مجھے صوبائی صدر آف خیبر پختونخوا جو ہے پی ٹی آئی کا اسے اسٹیٹمنٹ دلوا دیں مولانا کے حق میں. آپ سمجھتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کو نہیں پسند یہ بات چیت جو اسے اسٹیٹمنٹ دلوا دیں مولانا صاحب کے حق میں. وہ آپ کے کہنے پہ تو بالکل بھی نہیں دیں گے. آپ لوگوں کی تو آپس نہیں میں تو مولانا صاحب کے اپوننٹ ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ بالکل میں ان کی قدر بھی کرتا ہوں، ان کا احترام بھی کرتا ہوں، ان کی عزت بھی کرتا ہوں. پولیٹیکل میرے اپوننٹ پولیٹیکل ان کے ساتھ. اچھا میرے ذرائع نے یہ کنفرم کیا کہ ایک وہ جو بتائی جا رہی تھی نا 7 بجے صبح کے ٹائم پہ ملاقات کرانے کا مطلب یہ ہے
کہ کسی اور کے تھرو یعنی اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ملاقات کرائی گئی ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع اس بات کو ایبسلیوٹلی ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ ملاقات ہوئی نہیں ہے. ملاقات ہوئی نہیں ہے. آپ یہ بھی آپ سمجھتے ہیں یا آپ خبر دے یہ رہے ہیں؟ اپنے ذرائع سے پوچھ لیں ذرا. یا آپ سمجھتے ہیں یا یہ آپ خبر دے رہے ہیں؟ جو بھی آپ سمجھ لیں. نہیں آپ ذرا کنفرم کر لیں تاکہ ہم وہ پھٹے چلوا سکیں کہ خبر ہے یہ. پہلے سے پروگرام تو جلسہ نہیں کرنا, ہم نے ہائپ کریٹ کرنی ہے, شوشہ کرنا ہے, دھمکیاں دینی ہیں, بڑکے مارنی ہیں, اس کے بعد ہم نے ٹھوس ہو جانا ہے. اچھا یہ بتا دیں کہ کے پی کے اندر کیا ہونے والا ہے کچھ دنوں کے اندر, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم صاحب مولانا صاحب جو ہیں وہ سی ایم صاحب کے اپوننٹ تھے, وہ بڑا چھکا لگانے والے ہیں یا بڑے امپورٹنٹ دیکھیں اس وقت جو ہے نا, اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے نا امن و امان ہے. اس وقت کے پی نو گو ایریا بنا ہوا ہے. اس وقت جس طریقے سے یہ سچویشن ہے, آپ نے تو بلیک آؤٹ کیا ہوا ٹی وی پہ. نو گو ایریا تو پنجاب اور سندھ کے اندر کچے کا علاقہ, وہ بھی میں سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے, جہاں پہ غلط ہے غلط ہے. کچے کے ڈاکو ہے نا, کچے میں ہو رہا ہے نا. جب آپ کا مین ہائی وے جو سی ایم صاحب کا حلقہ ہے اور میرا بھی حلقہ ہے اور ہم وہاں سے ہیں, 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنا. جب مین پشاور ہائی وے, ڈی خان پشاور ہائی وے پہ مسلح افراد 50-60 کا ٹولہ کھڑا ہوگا اور چیکنگ کر رہا ہوگا, ناکہ لگایا ہوگا, اور ہر گاڑی ہائی وے پہ چیک ہو رہی ہوگی, اس میں سرکاری ملازم ہے کہ نہیں ہے, لگاتار ہو رہے ہوں گے, تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کہاں پر ہے؟ جب آپ کے چینی سیاح آپ کے صوبے میں آنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ نہیں آ سکتے, تو اس کا مطلب آپ کے صوبے میں امن و امان نہیں ہے. اس سے جو سچویشن خیبر پختونخوا کی ہے وہ اسلام آباد والوں کو نہیں پتا, جو یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. بہت گمبھیر صورتحال ہے. ساؤتھ ڈسٹرکٹس تو ٹوٹلی جو ہے حکومت کی ریٹ وہاں پر بالکل نہیں ہے, اور حکومت کو چاہیے, میں سمجھتا ہوں اگر ان سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی, صوبائی حکومت کو چاہیے تو وہ فیڈرل حکومت کی سپورٹ لیں. تو اس بات پہ آپ کی کوئی ملاقات یا بات چلی, ملاقات تو نہیں, بات ہوئی گنڈا پور صاحب سے, کوئی میسیجز کا تبادلہ, کوئی فون کال, کس لیے؟ کوئی امن و امان کی صورتحال, آپ بھی اسی علاقے سے, وہ بھی اسی علاقے سے, تو پتہ ہی نہیں امن و امان کی صورتحال کرنا تو انہوں نے, وہ کرپشن سے فارغ ہوں گے تو پھر کوئی کام کریں گے نا. تو کیا ہونے والا مجھے آپ دیکھیں, مجھے بتائیں, آپ مجھے بتائیں, کیا کوئی کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی لا اینڈ آرڈر پہ؟ کیا صوبائی اسمبلی کوئی اجلاس لا اینڈ آرڈر پہ ہوا؟ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تو چلو اسٹیبلشمنٹ والوں نے بلا لے گا, بلائیں, اس کے بعد کیا ہوا؟ آج لا اینڈ آرڈر کنٹرول نہیں ہو رہی, گورنمنٹ کی ریٹ چیلنج ہوئی پڑی ہے. گورنمنٹ شام کے بعد وہاں پر گورنمنٹ نہیں ہوتی. سرکاری ملازمین کا کہا گیا سرکاری ملازمین کو اپنی گاڑیوں میں سفر نہ کریں, پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کریں, ہم ذمہ وار نہیں آپ لوگوں کے. ججوں پہ حملے ہو رہے ہیں, فائرنگ ہو رہی ہے, ارے کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا, اور اس کے بعد بھی آپ سمجھتے کہ سب کچھ امن ہے. نہیں, میں تو نہیں سمجھتی. فارمر فاٹا میں کیا ہو رہے ہیں, پاڑے چنار میں کیا ہوا, 3 دن تک تو بلیک آؤٹ تھا, 40-50 بندے شہید ہو گئے, 100 زخمی ہو گئے, 3-4 دن تک فائرنگ ہو رہی تھی. آپ نے کہا شیعہ سنی ہے, مین ایشو کوئی دیکھتے ہیں, وہاں پر لینڈ ڈسپیوٹ قوموں کا تھا. ہم پاکستان میں سب سے پہلی خبر یہ ہوتی ہے کہ کوئی اگر شہید ہو جائے یا فوت ہو جائے, مر جائے یا قتل ہو جائے, پوچھتے ہیں کہ چیک کرو شیعہ کہ سنی ہے, ایک تو ہوگا نا, اس خاطر ہم ڈال دیتے ہیں. اس طرح کے معاملات کے اوپر سیکٹیرین معاملات تو بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے. تو یہی کہتے ہیں نا پاڑے چنار میں, یہ آپ یہی وہ کرتے ہیں, لیکن جو آپ مین ایشو پہ جائے کیا ہے, آف اینڈ آن یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ابھی بھی لوکل ٹرائب بیچ میں گھسے, لوکل ایڈمنسٹریشن بیچ میں آئی, لوکل پولیٹیشین آئے, انہوں نے چیز کو ٹھنڈا کیا. اور یہ میں کہتا ہوں اگر ابھی دوبارہ اگر حکومت نے اس کو نہیں کنٹرول کیا, خدا نخواستہ دوبارہ بھی ہوگا, اللہ نہ کرے ایسا ہو. لاسٹ کوسچن, شکیل خان نے الزام لگایا کرپشن کا کابینہ کے اندر, اور سی ایم صاحب کی آبویسلی کابینہ, ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگا دیا گیا. اس کا کیا بننے جا رہا ہے آپ کی نظر میں؟ پہلے انہوں نے الزام لگایا کہ میں عمران خان صاحب کے اس پہ, تو پھر ایک اور ٹیم گئی, ایک اور فرینچائز گئی, انہوں نے چوروں کو پکڑنے کے لیے اوپر ڈاکو بٹھا دیے کہ جی اب ڈاکو جو ہے وہ شاہ فرمان صاحب تھے ادھر اس کے اندر, آپ ان کو ڈاکو کہہ رہے ہیں؟ بہت سے اور بھی لوگ بھی تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اب سی ایم کو بچانا ہے, ٹھیک ہے, اور منسٹر کو بچانا. انہوں نے ان کو کہا تم فارغ ہو گئے, ہم جو ہے خود اپنا کریں, چند دن صبر کریں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. چند دن صبر کریں, پھر کچھ ہونے والا ہے؟ کتنے دن صبر کریں یہ بھی بتا دیں ہمیں, ہفتے سے پہلے ہفتے کے بعد؟ میں نہ پیر ہوں جو میں خواب دیکھتا ہوں. یہ ابھی آپ نے پہلے بتا دیا پیروں والا بات. پولیٹیکل ورکر ہوں میں, اپنی اسسمنٹ دے رہا ہوں. تو آپ کی اسسمنٹ کیا ہے, ہفتے سے پہلے ہفتے کے بعد؟ نہیں میں ڈیٹ نہیں دے سکتا, لیکن کچھ بڑا ہونے والا ہے کے پی کے میں. نہیں نارمل ہوگا, سکون, آپ مطمئن ہوں گی. فیصل کریم گنی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام.